لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، اور اسی نے ہمیں اپنی پسندیدہ شریعت کی دین کی توفیق بخشی ہے. اس کی تعریف کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، سورہ طٰہٰ کی ایک بڑی مشہور ترین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. میں یہ بات کہنے سے پہلے یا اپنے خطبے کی دیگر باتوں سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور یہ زمین اور آسمان بدل گئے. سور پھونکا جا چکا ہے اور سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں. ساری انسانیت سارے کے سارے بندے اللہ کے میدان محشر میں جمع ہیں اور سور پھونکا جا چکا ہے. دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سارے لوگ جمع ہیں
اور اس منظر کو مختلف مقامات پر قرآن میں بھی اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، اور اس کا جو منظر ہے میدان محشر کا کہ جس سورج کی گرمی کو 4850 ڈگری پر آپ برداشت نہیں کر پاتے، وہ سورج سوا نیزے پر یا آپ کے سر کے قریب انتہائی قریب ہوگا، جس کی احادیث کے اندر تاریخ بیان کی گئی کہ بالکل قریب آپ کے سر کے اوپر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بڑا بھیانک اور بڑا عجیب قسم کا منظر ہوگا۔ اللہ کا عرش لگا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے بہت سارے لوگوں کو جگہ ملی ہوئی ہے، اور ساری انسانیت پریشان ہے۔ جب سارے انسان پریشان رہیں گے اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو لوگ سوچیں گے کہ اس وقت چلو اللہ کے نیک بندوں کے پاس پہنچ کر ان سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے لیے سفارش کر دو۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ میں منظر بتانا چاہتا ہوں، میدان محشر کا منظر بتانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت کے پاس، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح پھونکی، ایسی شخصیت کے پاس لوگ جانے کے بعد کہیں گے آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، روح پھونکی آپ کے اندر، چلو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم کو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے۔ تو آدم علیہ السلام جیسی شخصیت کہے گی کہ میں اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، اس کے سامنے نہیں جا سکتا، اس کی استطاعت اور طاقت میرے اندر نہیں۔ کون جواب دے گا؟ آدم علیہ السلام۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ میں اپنے رب کے سامنے جانے کی سکت نہیں رکھتا ہوں، میرا رب اس قدر غضبناک ہے اور میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کے لیے جا نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے، اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے علاوہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، سارے کے سارے پیغمبر انسانیت کے لیے سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے رب بہت غضبناک ہے، بہت غصے میں ہے، اور الگ الگ توجیہ سارے پیغمبروں کی۔ اتنی عظیم ترین ہستیاں، اور اس میں جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جا کر لوگوں کی سفارش سے انکار کر دیں گے۔ یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس میدان محشر میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا نہیں، دنیا کا کتنا بھی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اس کو اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی قریبی رشتے ہیں، تمام رشتوں کو گنا کر کہہ دیا اللہ نے کہ وہاں ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، آپ کا نام لے کر پکارا جائے گا، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں اس میدان محشر کی، اس ہولناکی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی نے آپ سے کہا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اس ماحول میں، اس ہولناک ماحول میں، اور اللہ غضبناک ہے اور سارے بندوں کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، آپ آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ آپ ذرا تصور کرو کہ آپ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر رہا ہے، اور کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو حساب لے گا وہ آپ کی نماز کا حساب ہے۔ رمضان گزار دیا آپ نے، بقرعید بھی کر لیا آپ نے،
بہت سارے لوگ رمضان میں نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد یہ مسجدیں خالی ہو گئی. ہماری عمر ہو چکی، 40 سال جو جوانی کے مکمل ہونے کے ایام تھے وہ ہو چکے، یا اس سے پہلے جو جوانی کی عبادت تھی وہ جوانی آ چکی، پھر اس کے بعد 40 سال ہو چکے، اس کے بعد بڑھاپے میں پہنچ چکے. بہت سے بدنصیب ہیں، بہت سے بدنصیب اس امت کے اندر جو عمر رکھنے کے باوجود بھی، عمر دراز ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میدان محشر جس میں آپ کو حساب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیس بینہ و بینک ترجمان، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں. آپ جو زبان بولیں گے وہ زبان اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوگا، آپ کا حساب و کتاب لے گا. اور اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے آپ کا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ کا حساب نماز کے تعلق سے ہوگا تو آپ کے کھاتے میں آپ کی عمر میں کتنی نماز ہے؟ آپ کے کھاتے میں آپ کی عمر کی کتنی نماز ہے؟ یاد کرو اسلاف کی ان شخصیتوں کو کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یا لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص نے 50 سال نماز پڑھی، 50 سال نماز پڑھی، اور ان 50 سالوں میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ مؤذن کی اذان کے بعد یہ مسجد میں آئے ہوں، بلکہ مؤذن کی اذان سے پہلی صف میں موجود ہوا کرتے تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسی بے شمار اسلامی تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کھاتے میں کتنی نماز ہے جس کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے؟ سب سے پہلے ہونا ہے وہ نماز آپ کے کھاتے میں کتنی ہے. کیا آپ دے دو گے حساب اپنی نماز کا؟ کیا ہے آپ کے پاس آپ کی نماز کا حساب دینے کی استطاعت، طاقت، وقت ہے؟ کوئی چیز آپ کے پاس؟ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں ہم مسلمانوں کے لیے توحید کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور نہیں پڑھتے تو مسلمان نہیں. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ، بہت ساری حدیثیں، وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی، یہ دونوں آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہو، مدینے کے کنارے کے حصے میں میرا گھر ہے. اللہ کے رسول، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نماز نہیں پڑھ سکتا نہیں کہا، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حل تسمعون النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، کہا ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے مسجد آنا ضروری ہے. ایک انسان جس کی آنکھیں نہیں ہے، دو مدینے کے کنارے میں رہتا ہے، اس آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں. اس اندھے آدمی نے، اس نابینا نے دوسرا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر میرے گھر سے مسجد تک لا سکے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حل تسمعون النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. اس آدمی نے تیسری چیز کہی کہ اللہ کے رسول، مدینے کے کنارے میں گھر ہے، وہاں سے آتے ہوئے راستے میں جھاڑیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں. اللہ کے رسول، کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ پھر سوال کیا کہ کیا اذان سنتے ہو؟ تو کہا ہاں. تو کہا تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. پھر اس نابینا نے کہا اللہ کے رسول، اس مدینے کی گلیوں میں یا مدینے کے اطراف و اکناف میں جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کہا ہاں. تو کہا تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. پھر اس آدمی نے کہا، اس نابینا شخص نے کہا اللہ کے رسول، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، یہ چمڑا سوکھ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، چمڑی سوکھ گئی ہے. کیا اس عالم میں بھی میں مسجد میں آؤں گا؟ نماز میری گھر میں نہیں ہوگی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تم یہ سنتے ہو کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول سنتا ہوں، اذان کی آواز یہ حی علی الصلاۃ کی گھر میں جاتی ہے؟ تو کہا تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ کتنے عذر بیان کیا اس آدمی نے، اللہ کے نبی کے وہ صحابی نے کتنے عذر بیان کیے، سارے کے سارے عذر سننے کے بعد بھی ایک نابینا شخص سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان کس ناحیے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، کس ناحیے سے۔ آمش یہ ہمارے اسلاف میں سے بزرگ ہستی گزری، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 سال انہوں نے نماز پڑھی، 70 سال نماز پڑھی، 70 سال نماز پڑھی۔ کیسے پڑھی کہ امام جو پہلی تکبیر کہتا ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، 70 سال میں اس بزرگ کی کوئی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ یہ ہے نمازی۔ اس طرح نمازوں کا اہتمام، ان کو معلوم تھا کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہیں اور نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں۔ اور یہ بزرگ اس طرح اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس طرح زبردست اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اپنی کیفیت بیان کی۔ پائلس کی بیماری تھی، جس کو آپ بواسیر کہتے ہیں، بواسیر کی بیماری تھی، اور اس صحابی رسول کی وہ بیماری 30 سال تک، 30 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی سے اپنی بیماری کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، ان کی بیماری سنی۔ 30 سال یہ آدمی پائلس کی بیماری میں مبتلا رہا، 30 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اپنے حالات بیان کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ نماز کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک 30 سال کا بیمار آدمی، اور ایسی بیماری جس بیماری میں وضو ٹوٹ جاتا ہو، جس بیماری میں تکلیف بے انتہا ہوتی ہو، جس بیماری میں آدمی کو بہت پریشانی ہوتی ہو، وہ 30 سال کا بیمار اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول میری ایسی ایسی بیماری ہے، میں کیا کروں گا؟ فصل قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ کاروبار میں، گھومنے پھرنے میں، لہو لہب میں اور دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نماز کو اہمیت نہ دینے والوں، اللہ کے نبی نے کہا فصلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی بھی استطاعت نہیں، تو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز تمہارے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ 30 سال کا بیمار آتا ہے، پائلس کی بیماری، اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنے حالات کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر اپنے پہلو پر، لیکن کسی بھی صورت میں نماز تمہارے لیے معاف نہیں۔ توحید کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، سب سے اہم ترین چیز مسلمان کے لیے، جو اللہ سے بندوں کو جوڑتی ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ اور دیگر چیزیں، روزہ مختلف حالات میں آپ سے معاف ہو سکتا ہے، ساقط ہو سکتا ہے، بعد میں پورا کر سکتے ہو۔ حج استطاعت ہے تو کرو، اور اگر زکوٰۃ کے مستحق ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکے ہو تو زکوٰۃ دو۔ حج استطاعت کے بعد، زکوٰۃ استطاعت کے بعد، روزہ صحیح و سالم ہو تو پورا کرو، بیمار ہو تو معاف، لیکن نماز کسی بھی صورت میں آپ سے معاف نہیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ 30 سال کا بیمار آدمی اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، کوئی تو چھوٹ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، چاہے کتنے بھی بیمار ہو، نماز اشاروں سے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی اشاروں سے نماز پڑھنی ہے۔ صحابی رسول جن کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے،
30 سال بیمار رہے، نماز کبھی نہیں چھوڑی، نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ یہ عالم تھا کہ سحر کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز، فرض تو فرض تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ۔ یہ بیمار شخص اللہ کی بارگاہ میں فرائض کی ادائیگی کرتا تھا اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے جو جملے ہیں کہ ما بکا وما شکا وما تدمع، 30 سال بیمار رہنے کے بعد کبھی رویا نہیں، کسی کے ساتھ اپنے آہو بکا نہیں کی، آنسو نہیں بہایا، اور رب نے جو بیماری تھی اس کی شکایت نہیں کی، فرائض کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو یہ نوازا کہ جب یہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو فرشتے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے تھے، فرشتے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ ہے نماز اور نماز کی اہمیت۔ اور جب آدمی دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک، کہ بیمار شخص فرائض تو فرائض نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور کبھی اپنی بیماری کی شکایت نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں اور نہ لوگوں کے درمیان، تو فرشتے تہجد میں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ نماز کو ضائع کرتے ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو کہ پہلی چیز جس کا حساب آپ سے ہونا ہے وہ نماز ہے۔ میدان محشر میں پہلی چیز جس کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اس کا حساب کیسے دو گے؟ کیسے دو گے؟ اور جب تک حساب نہیں دو گے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ نماز کا حساب دو گے تو فیصلہ ہوگا، اور نماز کا حساب نہیں دو گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اپنی نماز اس کا اہتمام کرو، اس کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جو آیت کہی گئی، اللہ رب العالمین کا فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے مسلمانوں، جو تم اللہ کی بارگاہ میں یا لوگوں کے درمیان اپنی پسماندگی کا جو اعلان کرتے ہو، اور جو پسماندگی کا اور اپنی روزی کے نہ ہونے کا اور زندگی میں بے چینی کا جو لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہو، شکوہ شکایت کرتے ہو، سنو، اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، اے نبی نماز پڑھو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اور یہ یاد رکھو کہ ہم تم سے کوئی روزی نہیں طلب کرتے، نحن نرزقک، خود نمازی بنو گے، اپنے اہل و عیال کو نمازی بناؤ گے تو ہم تمہارے رزق کا انتظام کریں گے، ہم تمہارے رزق کا، تمہاری روزی کا انتظام کریں گے۔ اور جو بہترین انجام ہے وہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف روزی کا ذکر کیوں کیا؟ وہ بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ جو نماز ہے، اس نماز کا اہتمام کرو گے، بال بچوں کو اس کا عادی بناؤ گے، اس کا حکم دو گے، تو روزی کا انتظام آسمان سے ہم تمہارے لیے کریں گے۔ زندگی کی جتنی شکایتیں ختم ہو جائیں گی، مسلمان بنو گے زندگی کی شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھتے تو تم کافر۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہا نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پر نکلتے تھے حملے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، کسی بستی کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد فجر کی نماز کا انتظار کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اس بستی سے فجر کی اذان اگر آتی تو آپ اس پر حملہ نہیں کرتے، اور اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز نہیں آتی تو آپ اس کے اوپر حملہ کرتے۔ اس کے تحت
جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بے نمازی ہے اسلامی سلطنت میں اگر نماز کا منکر ہے تو اس کا قتل واجب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اگر وہ منکر ہے نماز کا، وہ نماز کا منکر ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کرتا ہے، تو اس کا قتل واجب ہے۔ یہ ہے نماز، مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اور جو تارک صلاح ہے، منکر صلاح ہے، نماز کا سرے سے انکاری کرتا ہے، اسلامی سلطنت میں قانون یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ ایسے ہی لے لیتے نماز کو۔ اور یہ جوان تو جوان جن کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، یہ بوڑھے لوگ جو قدم رکھ چکے ہیں، قبرستان کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں، قبر میں جن کے پیر لٹکے، ان کو بھی توفیق نہیں تو ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ مسلمان ہوتے ہوئے مسجدوں سے اتنا دور رہ کر زندگی گزارتے۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں برا بھی لگتا ہے، بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، پان ٹھیلے میں بیٹھے ہیں، چائے کی دکانوں میں بیٹھے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کئی بوڑھے ایسے ارے قبر کے قریب پہنچ چکے ہو، قبرستان جانے والے ہو، عمر کا وہ حصہ گزار چکے ہو جہاں زندگی کی امید باقی رہتی ہے، زندگی کی امید بھی ختم ہو چکی ہے، جتنے قواہ مزغہین ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لاپرواہی۔ اور پھر ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد آپ لوگ بڑے اہتمام سے لاتے ہو اور یہاں جنازہ رکھ کر کہتے ہو مولانا صاحب ذرا نماز پڑھا دو ان کی۔ جس نے کبھی خود زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھا کے سمجھتے ہو کہ ہم بخشوا لیں گے اس میں۔ نماز ہمارے لیے بڑی ہے، بہت اہم ترین چیز ہے نماز۔ اس نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہارے جسم کو آگ میں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کہا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی کوئی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ سو گئے، ہو گیا، سو گئے تو نیند لگ گئی، یا بھول گئے، کبھی بھولتا ہے آدمی، بھول جاتا ہے، بھول گئے، شرعی سو گئے، نیند لگ گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے 2 بجے رات تک سو رہے ہیں پھر اس کے بعد سونے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ سو گئے اور 10 بجے 12 بجے اٹھنے کا نظریہ ہے پورا، وہ پورے اہتمام کے ساتھ سو گئے، یہ سونا نہیں۔ سوئے تھے آپ وقت پر، نیند لگ گئی، نماز چھوڑ گئی، کوئی سی فجر سے لے کر عشاء تک کوئی بھی سونے سے نماز چھوڑ گئی، آپ نہیں اٹھ پائے، نماز پڑھ لے جب بھی اٹھے، بھول گئے جب بھی یاد آیا نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو کبھی بھی۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے بھی ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر کیا۔ آپ تو ابھی بھی کبھی نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہو کہ آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا، عبداللہ رکھا، محمد رکھا، احمد رکھا، یہ سب نام رکھے ہوئے ہیں آپ، اور آپ ذوق میں ہو کہ میں مسلمان ہوں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میری خطرہ ہو چکی ہے۔ شریعت کہتی ہے فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی، قصدن چھوڑی، عمدن چھوڑی، اس نے گویا کہ کفر کیا۔ کہاں کھڑے ہو آپ؟ کس مقام پر ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے آپ کو اپنے تعلق سے؟ کیا گمان ہے آپ کو اپنے تعلق سے؟ کیا آپ مسلمان ہو؟ شریعت کہہ رہی ہے ایک نماز جان بوجھ کر آپ نے چھوڑی تو گویا کہ آپ نے کفر کیا۔ اور اسی حدیث کے آخری الفاظ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب مت پینا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہیں سے ہر برائی شروع ہوتی ہے۔ نشہ مت کرنا، یہیں سے ہر برائی شروع ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے شرک سے منع فرمایا، شراب سے منع فرمایا، دوسری چیز جو بیچ کی چیز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ فرض نماز کو مت چھوڑنا، اگر ایک وقت کی نماز چھوڑی تو گویا کہ تم نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، نماز کو اہمیت دو۔ مسلمان ہو تو آپ مسلمان باقی اس وقت توحید کے بعد جب آپ کی زندگی میں نماز ہے تو ہی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ پیغمبر جو تھے وہ سارے کے سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وہ لوگ نماز قائم کرتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی دعا تھی بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا وہ عظیم ترین گھر تعمیر کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی، میرے پوتوں کو بھی، میرے آنے والی بات کی جتنی بھی ذریت ہے سب کو نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی، میرے احفاد کو بھی، میرے آنے والی جتنی ذریت ہے سب کو نمازی بنا۔ ان کو معلوم تھا نماز کی کیا اہمیت ہے، یہ پڑھیں گے تو مسلمان ہیں، نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، بڑی لمبی چوڑی سلطنت ہے اور بہت سارے گورنر ہیں، سارے لوگوں کو ان کے مقام پر لگایا ہوا ہے۔ جب گورنر ان کے پاس آتے تو ان کا محاسبہ کرتے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس ذوق میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیگر نیکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں، اور یہ بات بھی اس سے آیا ہے کہ جو نمازی نہیں وہ دیگر کام پوری طرح انجام بھی نہیں دے سکتا جس کا شریعت نے اس کو حکم دیا ہے۔ حضرت عمر گورنر آتے ہیں، یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے علاقے کا کیا حال ہے، فلاں جگہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہے نہیں۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، گورنر سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے نزدیک اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ تمہاری نماز کی اہمیت ہے۔ گورنروں سے محاسبہ کرتے، دیگر چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، سب سے پہلے کہتے کہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین چیز تمہارے معاملات میں جو ہے وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کے وقت پر اس کی ادائیگی کی، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ آپ بندوں کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ جملہ یاد رکھو کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو ہی وہ دیگر امور جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے، اور اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی مکمل حفاظت کی، وقت پہ ادائیگی کی، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اور اس کے بعد کا جملہ ہے فمن ضیعها، جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ جو نماز ہی نہ پڑھے تو دیگر امور کے بارے میں آپ اس سے کیسے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، جو بنیادی چیز ہے نماز۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کے بارے میں فیصلے کرو تو پہلے اس کی نماز دیکھو، نماز دیکھو۔ فیصلے جب کرو تو نماز دیکھو، اس کی نماز اگر صحیح ہے تو اس کے بارے میں فیصلے کرو۔ بسا اوقات ہم لوگ اپنے فیصلے کرنے میں بھی لوگوں کے تعلق سے بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں سے کہا کہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی حفاظت نہیں کرتا اس سے کوئی امید نہیں کہ دوسرے خیر کے کوئی کام کرے گا۔ یہ ہے نماز۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلاف کی نظر میں اس کو کہتے ہیں نماز، کہ 5 وقتہ نماز کی آپ حفاظت کریں تو آپ مسلمان ہیں۔ 5 وقتہ نماز کی تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے تو میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو کہ ایک بندے کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ کس زوم میں زندگی گزارتے مجھے نہیں معلوم،
کس زوم میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا سوچا ہے آپ نے میدان محشر کے بارے میں، اور دنیاوی معاملات میں آپ نے اپنے تعلق سے کیا سوچا ہوا ہے، اور کس گمان میں آپ زندگی گزارنا مجھے نہیں معلوم۔ جو شریعت تھی وہ میں نے آپ کو پہنچایا، جو شریعت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسلاف کا نماز کے تعلق سے کیا کردار تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ بیمار ہوتے تھے تب بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس نماز کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو؟ تھوڑا سا 2-4 منٹ زیادہ ہوں گے، بڑی بے چینی ہوتی ہے آپ لوگوں کو جمعہ میں، 2-4 منٹ زیادہ ہوتے ہیں تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، لوگ بڑی چینی گوئیاں کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ یہ نماز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت اتری کہ اگر جنگ کے موقع پر بھی ہو، تلواروں کے سائے کے تلے بھی اگر آپ ہو، تلواروں کی جھنکار اگر آ رہی ہے اور کافروں کی طرف سے تلوار چل رہی ہے، تم اس کا دفاع کر رہے ہو، جواب دے رہے ہو، تم جنگ کر رہے ہو، اس موقع پر بھی یہ نماز تم سے معاف نہیں ہے۔ اور اس موقع پر بھی کس انداز میں نماز پڑھنا ہے، پوری تفصیل قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ جس نماز کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ نے آیت اتاری کہ جنگ کے موقع پر اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جب جہاد کر رہے ہو تب بھی نماز تمہارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس کے وقت پر اس کو ادا کرو، اور اس کا طریقہ بتایا کہ طریقہ کیسے ہے، یہ طریقہ کیسے ہے، یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا۔ آخری بات، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ زندگی میں جتنے بھی حادثات پیش آئے، لوگوں نے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا میری زندگی میں سب سے سخت ترین دن طائف کا ہے، جس وقت وہاں کے لوگوں نے اوباشوں اور بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا پتھر کھا کر۔ وہ بڑا سخت ترین دن، فرشتہ اترا آسمان سے، کہا حکم دو یہ طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑی کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ حضرت جبرائیل پہاڑ کے فرشتے کو ساتھ میں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف زندگی میں سب سے زیادہ تھی اور جو تکلیف دینے والے تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کہا چھوڑ دو ان کو، ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ مسلمان ہوگی، مجھے امید ہے۔ زندگی کا سب سے سخت ترین دن، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دی، ان لوگوں کو آپ نے معاف فرمایا، آپ کی زبان سے بد دعا کے جملے نہیں نکلے۔ جنگ احزاب کا موقع ہے، جنگ احزاب کا موقع ہے، جنگ چل رہی ہے، بڑے گھمسان کا معاملہ ہے، اور کافر بڑی تعداد میں مدینے کے اطراف موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا اور سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ نبی نے اپنے آپ کو، خود کو تکلیف دینے والوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی بد دعا نہیں دی، سارے لوگوں کو معاف کیا۔ بڑے بڑے واقعات، اور طائف کا خود واقعہ۔ لیکن جب عصر کی نماز فوت ہوئی، آپ کی وقت چلا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگوں نے، ان کافروں نے ہم کو عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ جن لوگوں نے عصر کی نماز نہ پڑھنے دی، برسرے بیکار رہے، اور آپ کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، تو اتنا احساس ہوا اللہ کے نبی، جس شخصیت نے اپنے دشمنوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، ان لوگوں نے جب آپ کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ نبی کی ذات نماز کے تعلق سے بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے نماز کتنی اہم ہے۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھنے دی، کہا شغلونا عن الصلاة الوسطى، یہ لوگوں نے ہم کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔